بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے اور 8 ہجری ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 8ویں سال اور 20 رمضان مبارک ہے، ماہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، تو اس تاریخ کو فتح مکہ ہوئی، جسے قرآن کریم میں جو ہے فتح مبین کہا گیا ہے۔ یہ بھی مسلمان کی بہت بڑی کامیابی و کامرانی تھی کہ وہ مسلمان کہ جنہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا گیا، انہیں ان کے گھر سے، ان کی جائیدادوں سے، ان کے مالوں سے جو ہے نکالا گیا، اور واضح ہے کہ یہ سارے بھی یار و مددگار تھے، مدینہ منورہ میں آ کر کے ٹھہرے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ، بیت اللہ شریف کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آرزو ہوتی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کریں، کیونکہ طواف بیت اللہ جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام باندھا، عمرے کی نیت سے جا کر کے اللہ کے گھر کا جو ہے طواف کریں، عمرہ کر کے آئیں۔ تو راستے میں جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے کفار نے جو انہیں روک دیا، رکاوٹ بن گئے، اور عمرہ کرنے سے جو ہے انہوں نے منع کر دیا، سختی سے منع کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، اور یہ صلح جو ہے، معاہدہ جو ہے، کفار کی طرف سے بڑی سخت جو ہے وہ شرائط تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شرائط کو مان لیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اسلام جو ہے ایک غالب مذہب ہے، شرائط ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی کفار ہیں، اپنے معاہدے کو جو ہے وہ توڑیں گے، اور پھر وقت آئے گا کہ ہم جو ہے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان پر حملہ آور ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جب شرائط کو دیکھا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل پر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر ہم یہ ذلت کیوں اٹھا رہے ہیں، کمزوری کیوں اٹھا رہے ہیں، ہم ان کی سخت شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہی چل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی وہی شکایت کی، تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ اب یہ معاہدہ چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہی کفار مکہ جو ہے اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، معاہدے کو توڑتے ہیں۔ تو جب کفار جو ہے معاہدے کو توڑتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے الحمدللہ اسلام جو ہے ایک غالب مذہب بن چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد جو ہے کثیر تعداد ہوتی ہے۔ اب یہی مسلمان جو ہے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کی تعداد ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑے سے عرصے میں، محدود عرصے میں، 8 سال کا عرصہ جو ہے کوئی زیادہ نہیں ہے مدنی زندگی کا، کیونکہ مکی زندگی میں تو انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کرنے دیا، مظالم ڈھائے، تکلیفیں جو ہے انہیں دی۔ تو 8 سال کے تھوڑے سے عرصے میں مسلمان جو ہے پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور فاتح ہو کر کے داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے اور ان آیات کو نازل فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے واضح اعلانیہ فتح جو ہے، کھلی جو ہے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھا کہ سارے کافر جو ہے موجود ہے، جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھی، نقصان پہنچایا تھا، تو وہ سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، کچھ انتقام نہیں لیتے، اور یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کو سلوک کروں گا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں پھینک دیا، شہید کرنے کی نیت سے جو ہے انہیں کنویں میں پھینکا گیا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو یہی بھائی جو ہے جب ان کے پاس جاتے ہیں، جب کہ وہ بادشاہ وقت بن چکے ہوتے ہیں، تو پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیتے اور یہی کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ تم سے اب کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہیں امن دیتے ہیں اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے جو ہے وہ امن ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے ماہ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر اسلام کا جو ہے بول بالا ہو گیا۔ جب مکہ ہی فتح ہو گیا تو یوں سمجھ لے کہ پوری دنیا کو جو ہے فتح مل گئی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے کہ اب باقاعدگی سے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پھر حج کے احکام بھی نازل ہونا شروع ہو گئے، حج کے احکام بھی آ گئے، پھر باقاعدگی سے مسلمان جو ہے آتے سے عمرہ کرتے تھے، حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، اور اسلام کا جو مرکز ہے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ جہاد کی برکات ہیں، یہ اسلام پر کاربند رہنے کی برکات ہیں۔ تو حضرات گرامی، مسلمان جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام جو صحابہ ہیں، جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، مخلوق خدا کے پاس جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی کاربند رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کی جو ہے وہ قیادت فرمائی، 17 مختلف تعداد ہے، باقاعدگی سے آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سال میں جو ہے ایک سے بھی زائد مرتبہ جو آپ غزوات میں شامل ہوئے، کفر کے خلاف لڑے، جہاد کیا، بلکہ اگلی صفوں میں جو ہے آگے بڑھ کر کے آپ نے جو ہے کفر کا مقابلہ کیا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں ابن عبد المطلب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ باقاعدگی سے آپ نے مقابلہ کیا، اور صحابہ کرام بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جو ہے کفر کے خلاف لڑتے رہے، جہاد بھی چلتا رہا، دعوت و تبلیغ بھی چلتی رہی، اللہ سے تعلق بھی ہے، راتوں کا قیام بھی ہے، دن کو روزہ بھی ہے، عبادت و ریاضت بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، رزق حلال کی تلاش بھی ہے، کوئی لمحہ جو ہے فراغت میں ضائع نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب جہاد کے مواقع تو کم ہیں، اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مواقع عطا فرما دے، ہمیں ایسی قیادت مل جائے، ایسی لیڈرشپ مل جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، فلسطین کے مسلمان جو ہے اذیت میں ہیں، 31-32 ہزار سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور کثیر تعداد تو بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہی جو ہے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، بس اپنی ذات کی فکر ہے، اپنے ملک کی فکر ہے۔ اور پھر اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں بہت سارے مقامات ہیں جہاں جہاد کی ضرورت ہے، مسلمان جہاد کریں گے، اچھی قیادت ملے گی تو اسلام کو جو ہے غلبہ ملے گا، مسلمان ایک فاتح بن کر کے دنیا میں رہیں گے، عزت و وقار کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے واقعات کو بار بار پڑھنے اور جہاد کا جذبہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔